اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب چلیے ہم چلتے ہیں اپنی تیسری نشست کی طرف، جس میں چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل کا بیان اور ان پر ممبروں سے لعنت کرنے کی بدعت کب اور کس نے ایجاد کی۔ تو جامع ترمذی کی حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو حمزہ انصاری تابعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو سنا کہ وہ فرمایا کرتے کہ پہلا شخص جو اسلام لایا وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ سیدنا سنن نسائی الکبریٰ کی حدیث میں کہ پہلا شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حرم میں باجماعت نماز ادا کی وہ سیدنا علی تھے۔ سنن نسائی الکبریٰ حدیث میں کہ بے شک پہلا شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام قبول کیا وہ سیدنا علی تھے۔ المستدرک للحاکم کی حدیث میں ہے کہ بے شک پہلا شخص جو اسلام لایا وہ سیدنا علی بن ابی طالب تھے۔ المستدرک للحاکم کی روایت میں ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی بھی اور شخصیت کے لیے احادیث مبارکہ میں اتنے زیادہ فضائل نہیں آئے جتنے کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ علیہ السلام کے لیے آئے ہیں۔ جامع ترمذی میں یہ احادیث ہے، سنن کبریٰ میں ہے اور اسی طرح مستدرک للحاکم میں ہے، اور ان کو شیخ زبیر علی زئی فی فضائل الصحابہ میں اسناد اس کی صحیح کہتے ہیں۔ اسی طرح غلام مصطفیٰ ظہیر امین پوری فی خصائص علی میں اس کی سند کو صحیح کہتے ہیں۔ اسی طرح شیخ البانی اور شیخ زبیر علی زئی اس کی اسناد کو صحیح کہتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں کہ سیدنا یزید بن حیان تابعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں حسین بن صبرہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ اور عمر بن مسلم تابعی رحمۃ اللہ علیہ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے ملنے گئے۔ جب ہم ان کے پاس جا بیٹھے تو حسین نے انہیں مخاطب کر کے عرض کی، اے زید، آپ نے تو بہت زیادہ خیر پائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ کے فرامین سنے ہیں، آپ کے ساتھ غزوات جہاد میں شرکت کی اور آپ کی اقتداء میں نمازیں بھی پڑھی۔ اے زید، واقعی آپ نے بہت بھلائی حاصل کی ہے، تو اب ہمیں وہ احادیث بھی سنائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت فرمائی تھی۔ سیدنا زید بن ارقم نے فرمایا، بیٹا، اللہ تعالیٰ کی قسم میری عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے اور کافی عرصہ بیت گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی کچھ باتیں تو میں بھول چکا ہوں، لہذا جو بیان کروں اسی پر اکتفا کرنا اور جو نہ بتا سکوں تو اس کے لیے مجھے مجبور نہ کرنا۔ پھر سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ کے درمیان خم نامی ایک گاؤں میں پانی کے تالاب کے پاس حجۃ الوداع سے واپسی پر 18 ذی الحجہ 10 ہجری میں اپنی وفات سے تقریباً 2 ماہ قبل ہمیں خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور واعظ و نصیحت کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگوں، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ جلد ہی میرے رب کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ آئے اور میں اسے لبیک کہہ دوں، یعنی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 گراہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن حکیم ہے جس میں سامان ہدایت اور نور ہے، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تھام لو اور مضبوطی سے پکڑ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تھامنے کی خوب ترغیب دلائی، پھر فرمایا، اور دوسری گراں قدر چیز میرے اہل بیت ہے، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا خوف یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا خوف یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا خوف یاد دلاتا ہوں، یعنی میرے بعد ان کے ساتھ میری نسبت کی وجہ سے حسن سلوک کرنا۔ حسین تابعی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ سیدنا زید بن ارقم نے فرمایا، آپ کی بیویاں بھی آپ کے اہل بیت میں سے ہیں، لیکن اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے مراد صرف وہ ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ کرنا حرام کر دیا گیا ہے۔
حسین تابعی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا وہ کون سے لوگ مراد ہیں؟ سیدنا زید بن ارقم نے فرمایا وہی آل علی یعنی حضرت علی اور آپ کی اولاد، آل عقیل یعنی حضرت عقیل اور آپ کی اولاد، آل جعفر اور آل عباس۔ حسین تابعی نے پوچھا کیا ان سب پر ہی صدقہ حرام ہے؟ حضرت سیدنا زید نے فرمایا کہ ہاں، کیونکہ آل محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو آپ صدقہ اور زکوٰۃ نہیں کھلا سکتے، ان کو خالصتاً آپ ہدیہ دے سکتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں کہ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار ہو جاؤ، میں اپنے بعد تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی تو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن حکیم ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا ہدایت پر قائم رہے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی میں پڑ جائے گا۔ اور اسی حدیث میں ہے کہ تابعین نے جب پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان میں ہیں، تو سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم، بیوی تو ایک لمبا عرصہ مرد کے ساتھ رہتی ہے، پھر وہ خاوند اسے طلاق دے دیتا ہے تو وہ اپنے مائکے اور خاندان میں لوٹ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت تو آپ کا اصل خاندان اور دودیال والے رشتہ دار ہیں جن پر آپ کے بعد صدقہ حرام تھا۔ السنن ابن ابی عاصم کی حدیث میں ہے کہ سیدنا علی ابن ابی طالب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام خم میں علی بن ابی طالب کا ہاتھ تھامے ہوئے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور پھر ارشاد فرمایا اے لوگوں، کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے؟ سب نے عرض کیا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات کی بھی گواہی نہیں دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری اپنی جان سے بڑھ کر تم پر حق رکھتے ہیں؟ تمام صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سب سے بڑھ کر محبوب ہے۔ تمام صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں، بے شک ایسا ہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر سن لو کہ جس کا مولا دلی محبوب میں ہوں تو اس کا مولا دلی محبوب یہ علی بھی ہے۔ سنن نسائی الکبریٰ کی حدیث میں کہ سیدنا ابو طفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جنگ صفین کے موقع پر لوگوں کو ایک کھلی جگہ میں اکٹھا کیا اور پھر ان سے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر اس شخص سے پوچھتا ہوں کہ جس نے غدیر خم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا۔ اس موقع پر کئی صحابہ اٹھ کھڑے ہوئے جنہوں نے گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے دن فرمایا تھا کہ تم جانتے ہو کہ میں مومنین پر ان کی ذات سے بڑھ کر حق رکھتا ہوں۔ یہ فرماتے ہوئے آپ سیدنا علی بن ابی طالب کا ہاتھ تھامے کھڑے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مولا دلی محبوب میں ہوں اسی کا مولا دلی محبوب علی ہے۔ اے اللہ تعالی جو اس یعنی سیدنا علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو بھی اس سیدنا علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی کر۔ سیدنا ابو طفیل عامر بن واثلہ بیان فرماتے ہیں کہ میں یہ گفتگو سن کر وہاں سے نکلا تو میرے دل میں اس گفتگو کے بارے میں کچھ شک باقی تھا، چنانچہ میں سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے جو سابقون الاولون صحابہ میں سے تھے ملا اور انہیں ساری بات اور اشکال سنایا تو انہوں نے فرمایا تمہیں کس بات پر شک ہے؟ یہ سب کچھ تو خود میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث میں ہے کہ سیدنا زید بن ارقم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مولا
دلی محبوب میں ہوں، اسی کا مولا دلی محبوب علی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ، جنہوں نے صحابہ کرام میں سب سے آخر میں 110 ہجری میں وفات پائی، بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب نے لوگوں کو ایک کھلی جگہ میں اکٹھا کیا اور پھر ان سے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر ہر اس شخص سے پوچھتا ہوں کہ جس نے غدیر خم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تو وہ اٹھ کر بتائے۔ اس پر 30 افراد اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے گواہی دی۔ پھر آگے اس حدیث میں بھی آخر تک وہی الفاظ ہیں جو اوپر سنن نسائی اور کبریٰ کی حدیث میں گزر چکے ہیں۔ المستدرک للحاکم کی حدیث میں ہے، سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید اور میرے اہل بیت، اور یہ دونوں ہرگز الگ نہیں ہوں گے اور ہمیشہ اکٹھا رہیں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں گے۔ یعنی کہ قرآن اور اہل بیت کبھی الگ الگ نہیں ہو سکتے۔ جس طرح قرآن کی تعظیم ہے، تکریم ہے، عزت ہے، سمجھنا ہے، بولنا ہے، تبلیغ ہے، اسی طرح اہل بیت کی تعظیم ہے، تکریم ہے، وقار ہے، ان کے مناقب بیان کرنا ہے، ان پر ہوئے مظالم کا دفاع کرنا ہے، ان پر مظالم کرنے والوں پر جو ہے ان کی کاوشوں کو بیان کرنا، یہ عین ایمان کا حصہ ہے۔ اور جو لوگ اس بات کو چھپاتے ہیں وہ حق کے چھپانے والے ہیں۔ صرف مسائل بیان کرنا جز ایمان نہیں ہے، کامل ایمان کا جز اہل بیت کا دفاع کرنا بھی ہے۔ المستدرک للحاکم کی حدیث میں ہے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے غلام سیدنا ابو ثابت تابعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں جنگ جمل میں سیدنا علی بن ابی طالب کے ساتھیوں میں تھا، اور جب میں نے ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنے مد مقابل دیکھا تو میرے دل میں وہی بات آئی جو لوگوں کو آیا کرتی ہے، یعنی وسوسہ اور شک پیدا ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نماز ظہر کے وقت وہ شک مجھ سے دور فرما دیا، چنانچہ میں شرح صدر کے ساتھ امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب کی طرف سے لڑا۔ پھر فارغ ہوا تو میں مدینہ منورہ میں امیر المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہما کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں کھانے پینے کی غرض سے حاضر نہیں ہوا، بلکہ میرا تعارف یہ ہے کہ میں سیدنا ابو ذر غفاری کا غلام ہوں۔ انہوں نے فرمایا خوش آمدید۔ پھر میں نے اپنا سارا قصہ انہیں سنایا تو سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، جب لوگ اپنی اپنی رائے کی پیروی کر رہے تھے تو اس وقت تمہارا کیا موقف تھا؟ میں نے عرض کیا، سورج ڈھلنے کے وقت اللہ تعالیٰ نے مجھ سے شک و شبہ زائل فرما دیا تو میں نے وہی موقف اختیار کیا، یعنی سیدنا علی بن ابی طالب کا ساتھ دیا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا، تم نے بہت ہی اچھا کیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان خود سنا، سیدنا علی قرآن کے ساتھ اور قرآن سیدنا علی کے ساتھ ہے، یہ دونوں ہرگز الگ نہیں ہوں گے اور ہمیشہ اکٹھا رہیں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں گے۔ سلام اللہ علیہ رضی اللہ عنہ وکرم اللہ وجہ وہو ابو تراب۔ کتنے القابات ہیں مولا علی شیر خدا کے لیے، لیکن وہ صحابی رسول ہیں اور خلیفہ راشد، چوتھے خلیفہ راشد ہے، معصوم عن الخطایا نہیں ہے، اور وہ تمام انبیاء اکرام سے بڑھ کر نہیں ہے بلکہ انبیاء اکرام کے بعد ان کا درجہ ہے۔ اس بات کو ذہن نشین فرما لیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، سیدنا ابو حازم تابعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے سیدنا سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا، کل میں لشکر کی قیادت کا جھنڈا اس شخص کو دوں گا
جس کے ہاتھوں پر فتح ہوگی، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت فرماتے ہیں۔ چنانچہ ساری رات صحابہ اکرام اسی پر تردد کرتے رہے، اور ان میں سے کس خوش نصیب کو وہ جھنڈا ملے گا، اور صبح کے وقت سبھی پر امید تھے کہ جھنڈا ہمیں ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، علی کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی گئی کہ ان سیدنا علی بن ابی طالب کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ آپ نے بلوا کر ان کی دونوں آنکھوں میں اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا اور ان کے لیے دعا فرمائی، پس وہ یوں اچھے بھلے ہو گئے گویا کبھی بیمار نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو جھنڈا دیا۔ اس پر سیدنا علی نے پوچھا، کیا میں ان دشمن سے اس وقت تک لڑائی کرتا رہوں جب تک وہ ہماری طرح مسلمان ہو جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آرام سے چلتے رہو یہاں تک کہ تم ان کے قریب پہنچ جاؤ، پھر تم ان کو اسلام کی دعوت دینا اور انہیں بتانا کہ مسلمان ہونے سے ان پر کیا فرض ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم اے علی، اگر تمہاری دعوت و محنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک شخص کو بھی ہدایت دے دی تو یہ بات تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ یعنی دعوت کا کام اتنا زیادہ ضروری ہے کہ اللہ کے نبی حضرت علی کو فرما رہے ہیں، تمہاری دعوت اور تبلیغ احسن طریقے سے منہاج علی النبوہ و منہاج علی القرآن و لسان الناس، یعنی میں اس کی تشریح کر رہا ہوں کہ موافق اور وجادلہم بالحکمہ کے تحت ہو، تو یہ جو ہے سرخ اونٹوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن ارشاد فرمایا، آج میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پر فتح عطا فرمائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اس پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ زندگی میں صرف اسی دن مجھے قیادت کی تمنا ہوئی کہ جھنڈا مجھے ملے اور میں اسے بشارت کا مصداق بن جاؤں۔ ساری رات میں نے اسی امید میں گزاری کہ مجھے اس قیادت کے لیے بلایا جائے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بلوایا اور انہیں جھنڈا عطا کیا اور ارشاد فرمایا، سیدھے روانہ ہو جاؤ اور یکسو رہنا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرما دے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سیدنا علی روانہ ہوئے، تھوڑی دیر رکے اور واپس مڑے بغیر بلند آواز سے پوچھا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس مقصد کی خاطر لڑائی کروں؟ آپ نے فرمایا، ان سے جنگ کرو حتیٰ کہ وہ گواہی دے دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جب وہ یہ گواہی دے دیں تو پھر تیرے ہاتھوں سے ان کی جانیں اور اموال محفوظ ہو گئے سوائے قانونی جواز کے، اور ان کے اخروی حساب اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ صحیح بخاری 3701، صحیح مسلم 6222 اور 6223 نمبر میں یہ تمام احادیث منقول ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث میں کہ سیدنا مصعب بن سعد تابعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب کو اپنے پیچھے قائم مقام کے طور پر چھوڑا۔ اس پر انہوں نے سیدنا علی نے آپ کی جدائی پہ اظہار افسوس کرتے ہوئے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑے جاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ تمہارا مجھ سے وہی رشتہ ہے جو ہارون کا موسیٰ سے تھا؟ یعنی جیسا کہ کوہ طور پر جاتے وقت سیدنا موسیٰ نے سیدنا ہارون کو بنی اسرائیل پر اپنا قائم مقام بنایا تھا، ویسے ہی میں بھی تبوک پہ جاتے وقت
تمہیں اپنا قائم مقام بنا کر جا رہا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تیری مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ سیدنا سعید تابعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرا دل چاہے کہ میں براہ راست یہ حدیث سیدنا سعد بن ابی وقاص سے سنوں، چنانچہ میں سیدنا سعد بن ابی وقاص سے ملا اور انہیں اسی طرح کی حدیث سنائی جو میں نے ان کے بیٹے سیدنا عامر بن سعد تابعی رحمۃ اللہ علیہ سے سنی تھی۔ اس پر سیدنا سعد بن ابی وقاص نے فرمایا، ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا تھا۔ نوٹ: وہ چونکہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا دور ملوکیت تھا اور بنو امیہ کے ممبروں سے سیدنا علی پر لعنت کرنے کی بدعت کا رواج عام تھا، جس کی تفصیل آگے حدیث نمبر 37 سے 48 تک آ رہی ہے، تو ایسے حالات میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی اتنی شان بیان کرنے والی حدیث کو ہضم کرنا انتہائی مشکل کام تھا۔ چنانچہ سیدنا سعید تابعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر دوبارہ تاکیداً پوچھا، کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا؟ چنانچہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے غصے کی حالت میں اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں پر رکھ کر فرمایا، ہاں، ورنہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میرے یہ دونوں کان ہی بہرے ہو جائیں۔ یہ صحیح بخاری 4416 اور صحیح مسلم 6217 اور 6218 نمبر حدیث ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں کہ ام المؤمنین سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح گھر سے نکلے اور آپ نے منقش سیاہ اونی چادر اوڑی ہوئی تھی۔ اسی دوران سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ آئے اور آپ نے انہیں اپنی چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر سیدنا حسین بن علی آئے تو آپ نے انہیں بھی اپنا چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر سیدنا علی آئے تو آپ نے انہیں بھی داخل فرما لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی، اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور کرے، رجس من اہل البیت وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب پاک اور صاف کرے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33، صحیح مسلم حدیث نمبر 6261۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کو گالی مت دو، کیونکہ تم میں سے کوئی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دے تو بھی وہ ان صحابہ کے مد یعنی تقریباً 600 گرام وزن کی گندم کو خیرات کرنے کے ثواب کو نہیں پا سکتا، بلکہ اس کے آدھے کو بھی نہیں پا سکتا۔ لیکن یاد رکھے، یہ میرے صحابہ کو گالی مت دو، یہ ان صحابہ کے متعلق ہے جو شروع زمانے میں اسلام جنہوں نے قبول کیا، کیونکہ حضرت خالد بن ولید اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے درمیان میں جب تنازع ہوا تو حضور نے فرمایا، خالد، کیا تم میرے لیے میرے صحابہ کو چھوڑ نہیں دیتے؟ اگر تم پہاڑ برابر سونا بھی خرچ کر کے آؤ تو تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحابہ میں بھی ترتیب ہے، المہاجرون الاولون والسابقون المہاجرون الاولون ہے، اس کے بعد انصار ہے، اس کے بعد ایمان فتح مکہ پر ایمان قبول کرنے والے ہیں، اس کے بعد کے لوگ ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کرنے والے ہیں۔ تو کسی طرح سے ہم کسی صحابی کے لیے کوئی گالی کا الفاظ کبھی استعمال نہیں کرتے، لیکن ان میں مراتب ضرور ہے۔ سب صحابی یکساں نہیں ہیں۔ اصحابی کالنجوم کے معنی یہ ہے کہ سب صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کے نقل کرنے میں عدول ہیں، کوئی جھوٹی حدیث کسی صحابی نے حضور کی طرف منسوب نہیں کی ہے۔
صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ اختلاف ہوا تھا، تو جذبات میں آ کر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو گالی دی، تو آپ رضی اللہ عنہ نے سیدنا خالد بن ولید سے ارشاد فرمایا، تم میرے صحابہ میں سے کسی کو گالی مت دو، کیونکہ اب تم بعد میں اسلام لانے والوں میں سے کوئی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دے تو بھی وہ ان پہلے مسلمان صحابہ کے مد یعنی تقریباً 600 گرام وزن کی گندم کو خیرات کرنے کے ثواب کو نہیں پا سکتا، بلکہ ان کے آدھے کو بھی نہیں پا سکتا۔ یہ صحیح بخاری 3673، صحیح مسلم 6488 حدیث میں منقول ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردہ لوگوں کو گالی مت دو، کیونکہ وہ اپنے کیے ہوئے اعمال کے انجام تک پہنچ چکے ہیں، یعنی انہوں نے جو اچھا یا برا اس دنیا میں بویا، عالم برزخ میں اس کی جزا یا سزا کو کاٹ رہے ہیں۔ صحیح بخاری 1393 حدیث۔ نوٹ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مندرجہ ذیل بالا مبارک فرمان پوری امت کے لیے یکساں ہے، اور اس حکم سے کوئی ایک شخص بھی باہر نہیں ہے، چاہے وہ شخص صحابہ میں سے ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ اسی ضمن میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما ہی بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں مخزومیہ عورت جس کا نام فاطمہ بن اسود تھا نے چوری کی تھی۔ اس واقعے نے قریش کو غمزدہ کر دیا تھا۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ اونچے گھرانے کی اس چور عورت کو سزا سے بچانے کی خاطر اس سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سفارش کرے گا؟ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ کام تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب سیدنا اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہی کر سکتے ہیں۔ جب اسامہ بن زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کی سفارش کی تو آپ نے انتہائی غصے کی حالت میں ارشاد فرمایا، کیا تم اللہ تعالیٰ کے حدود کے معاملے میں مجھ سے سفارش کرتے ہو؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، تم سے پہلے لوگ صرف اسی جرم کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے کہ جب ان میں سے کوئی اونچے گھرانے والا چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پہ حد جاری کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر بالفرض فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ بھی کٹوا دیتا، یعنی اسلام کے قوانین و حدود کے اطلاق سبھی پہ ایک جیسا ہوگا، لیکن حدود کسی پر قائم کرنے کے لیے وہ شخص اس جرم میں مبتلا ہونا ضروری ہے۔ جبراً اس کو اس جرم میں شامل کیا جائے تو اس پر حدود لاگو نہیں ہوتے، چاہے وہ چوری کا معاملہ ہو، چاہے وہ لواطت کا معاملہ ہو، چاہے وہ زنا بالجبر ہو، چاہے وہ کوئی دوسرا معاملہ ہو۔ اس کو مجبور کیا جائے یا پھر اس کے معلومات کے بغیر وہ چیز اس کے ساتھ کی جائے، یا پھر اس کو بے ہوش کر کے اس کے ساتھ کیا جائے، یا نابالغیت میں اس کے ساتھ وہ واقعہ پیش آ جائے، یا مکمل طور پر وہ چیز واقع نہ بھی ہو اور اس کو مکمل طور پر بتایا جا رہا ہو، جھوٹے گواہوں کو خریدا کر، یا پھر گواہی اس طور پہ دی جا رہی ہو کہ حقانیت کا آدھا عکس بتایا جا رہا ہو اور حقانیت کا آدھا عکس چھپایا جا رہا ہو، تو اب حدود اس پر لاگو نہیں ہوں گے۔ اللہ کی احکام اور حدود کا یہ مذاق ہے کہ اللہ کے حدود اور احکامات کو آدھے گواہوں کی گواہی پر اور مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اور غلط گواہوں کی گواہی یا آدھی گواہی سے اس پر حد قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، تو یہ اللہ کے حدود کا مذاق ہے۔ اور تلک حدود اللہ، اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے حدود ہے، ولا تعت، اور ان حدود سے تجاوز
نہ کیا کرو، لیکن اس سے مذاق اڑانا بھی اللہ کے حدود کا، اللہ کی شریعت کا یہ ٹھیک بات نہیں ہے، یہ ایمان اپنا جانے کی سے خطرہ بنا ہوتا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث میں کہ سیدنا سالم بن عبداللہ بن عمر تابعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اہل شام میں سے ایک شخص کو سنا کہ وہ عمرے کو حج کے ساتھ ملانے کے حوالے سے میرے والد محترم سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کر رہا تھا، یعنی حج تمتع جائز ہے کہ نہیں؟ تو سیدنا عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں، ایسا کرنا بالکل حلال ہے۔ اس پر اس شامی نے عرض کی کہ آپ کے والد امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تو اس حج تمتع سے منع فرماتے تھے۔ اس کی اس بات پر سیدنا عبداللہ بن عمر نے فرمایا، اگر کسی بات سے میرے والد محترم منع کر دے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس عمل کو جاری فرمایا ہو، تو مجھے بتاؤ کہ پھر میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا جائے گا؟ اس نے عرض کی کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہی مانا جائے گا۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر سن لو کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کا حکم دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6788، صحیح مسلم 4410، جامع ترمذی 424۔ صحیح بخاری کی حدیث میں کہ سیدنا ابو حازم تابعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی سیدنا سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر بتانے لگا کہ فلاں بنو امیہ سے تعلق رکھنے والا شخص جو امیر مدینہ ہے، اپنے ممبر پر سیدنا علی بن ابی طالب کا برے انداز سے ذکر کرتا ہے۔ سیدنا سہل بن سعد الساعدی نے پوچھا وہ کیا کہتا ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ حقارت سے ان سیدنا علی کو ابو تراب یعنی مٹی والا کہتا ہے۔ اس کی اس بات پر سیدنا سہل بن سعد الساعدی ہنس پڑے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، ان سیدنا علی کا یہ نام ابو تراب تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی قسم ان سیدنا علی کو اس نام سے بڑھ کر کوئی اور نام محبوب نہ تھا۔ سیدنا ابو حازم تابعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کی یہ بات سن کر میں نے سیدنا سہل بن سعد الساعدی کو سارا قصہ سنانے کی درخواست کی اور کہا کہ اے بنو عباس، یہ قصہ کیسے پیش آیا؟ تو انہوں نے وہ قصہ یوں بیان فرمایا، ایک روز سیدنا علی سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہما کے پاس آئے، پھر کسی بات پہ ان سے ناراض ہو کر گھر سے باہر نکل گئے اور مسجد میں جا کر لیٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سے پوچھا، تمہارا چچا زاد بھائی یعنی سیدنا علی کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ مسجد میں ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ سیدنا علی کی کمر سے لباس ہٹا ہوا ہے اور اس پر مٹی لگ گئی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے مبارک ہاتھوں سے سیدنا علی کے کمرے مٹی جھاڑتے جاتے اور فرماتے جاتے، اے ابو تراب مٹی والے اڑ جاؤ، اے ابو تراب اڑ جاؤ۔ صحیح مسلم کی حدیث میں سیدنا سہل بن سعد الساعدی بیان فرماتے ہیں کہ بنو امیہ کے دور ملوکیت میں آل مروان میں سے ایک شخص کو مدینے کا والی بنا کر بھیجا گیا۔ اس گورنر نے سیدنا سہل کو بلوایا اور حکم دیا کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو گالی دیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ سیدنا سہل نے صاف انکار فرمایا۔ پھر اس انکار پر اس گورنر نے کہا کہ چلو کم از کم اتنا ہی کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ابو تراب مٹی والے پر لعنت کرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کی اس بات پر سیدنا سہل نے فرمایا کہ سیدنا علی کو ابو تراب مٹی والا سے بڑھ کر کوئی اور نام محبوب ہی نہ تھا، وہ تو اس نام سے پکارے جانے پر خوش ہوا کرتے تھے۔ اس پر اس والی مدینہ نے کہا کہ ہمیں ساری بات سناؤ کہ ان کا یہ نام کیوں کر رکھا گیا تھا۔ سیدنا سہل نے فرمایا، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے تو وہاں سیدنا علی موجود نہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سے پوچھا، تمہارا چچا زاد یعنی
تمہارا چچا زاد یعنی علی کہاں ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی جھگڑے کی بات ہوئی تو وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلے گئے اور دوپہر باہر گزاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو حکم دیا کہ جاؤ اور دیکھو وہ کہاں ہیں۔ کسی نے آ کر عرض کی کہ وہ تو مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ سیدنا علی کی کمر سے لباس ہٹا ہوا ہے اور اس پر مٹی لگ گئی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے مبارک ہاتھوں سے سیدنا علی کی کمر سے مٹی جھاڑتے جاتے اور ساتھ ساتھ فرماتے جاتے، اے ابو تراب مٹی والے اٹھ جاؤ، اے ابو تراب اٹھ جاؤ۔ یہ صحیح بخاری 3703 اور صحیح مسلم 6229 حدیث ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں کہ سیدنا عامر بن سعد بن ابی وقاص تابعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سیدنا سعد بن ابی وقاص سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے سیدنا سعد بن ابی وقاص کو حکم دیا تو انہوں نے صاف انکار فرما دیا۔ پس حضرت معاویہ نے ان سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو تراب سیدنا علی بن ابی طالب کو گالی دینے سے کس بات نے روک رکھا ہے؟ سیدنا سعد بن ابی وقاص نے جواب میں فرمایا، میں ہرگز انہیں کبھی بھی گالی نہیں دوں گا، کیونکہ 3 باتیں بہت ہی زیادہ فضیلت والی ایسی ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی تھی، اور اگر ان 3 باتوں میں سے مجھے ایک بھی مل جاتی تو وہ فضل مجھے سرخ اونٹوں کے مل جانے سے بھی بہتر ہوتا۔ پہلی فضیلت سیدنا علی کے لیے یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی غزوہ تبوک میں سیدنا علی کو پیچھے چھوڑا تو انہوں نے بطور شکوہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ پیچھے چھوڑ دیا ہے، تو آپ نے فرمایا کیا تم اس عزت افزائی پر خوش نہیں ہو کہ تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور دوسری فضیلت سیدنا علی کے لیے یہ ہے کہ میں نے غزوہ خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کل میں لشکر کی قیادت کا جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر فتح ہوگی اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت فرماتے ہیں۔ یہ سن کر ہم سب اسی امید میں رہے کہ شاید جھنڈا ہمیں مل جائے، مگر صبح ہونے پر آپ نے فرمایا علی کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ انہیں لایا گیا تو ان کی آنکھیں دکھتی تھی، بس آپ نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن مبارک لگایا اور جھنڈا انہیں دے دیا، پھر ان کے ہاتھوں پر فتح حاصل ہوئی۔ اور تیسری فضیلت سیدنا علی کے لیے یہ ہے کہ جب عیسائی پادریوں کو مباہلے کا چیلنج دینے کے لیے قرآن کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں اور اپنی عورتوں کو بھی اور تمہاری عورتوں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی اور تمہیں بھی، اور پھر بڑی عاجزی سے اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کریں، پھر لعنت بھیجیں اللہ تعالیٰ کی جھوٹوں پر۔ یہ آل عمران آیت نمبر 61 ہے، یعنی کہ جو لوگ جھوٹی بات کر رہے تھے ان پر ہم لعنت بھیجے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنے گھر والوں میں اپنی عورتوں میں حضرت فاطمہ اور ان کی اولاد اور حضرت علی کو بلایا اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، اس طرح اللہ کے نبی نے عمل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی، سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا، سیدنا حسن اور سیدنا حسین کو بلایا اور پھر یوں عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ سنن نسائی الکبریٰ کی حدیث میں ہے، حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے سیدنا سعد بن ابی وقاص سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو تراب سیدنا علی بن ابی طالب کو گالی دینے سے کس بات نے روک رکھا ہے؟ سیدنا سعد نے جواب میں فرمایا، جب تک 3 باتیں بہت ہی زیادہ فضیلت والی جو سیدنا علی بن ابی طالب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی تھی مجھے یاد
رہیں گی اس وقت تک میں سیدنا علی کو گالی نہیں دوں گا۔ ان 3 باتوں میں سے مجھے ایک بات بھی مل جائے تو وہ مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ پھر آگے اس حدیث میں بھی آخر تک وہی الفاظ ہیں جو صحیح مسلم کی حدیث میں گزر چکے۔ بہرحال جلدی ہم دوسری حدیث پر آتے ہیں، کچھ حصہ چھوڑ کر، کہ جس میں سنن ابی داؤد کی حدیث میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن ظالم تابعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب فلاں شخص یعنی حضرت معاویہ بن ابی سفیان، جن کا نام حدیث کے اگلے طریق میں آیا ہے، کوفہ میں آیا، تو انہوں نے فلاں شخص یعنی حضرت مغیرہ بن شعبہ، جن کا نام اسی حدیث کے اگلے طریق میں آیا ہے، کو خطبہ مقرر کیا۔ حضرت مغیرہ کی تقریر سن کر سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اس ظالم حضرت مغیرہ کو دیکھ رہے ہو جو سیدنا علی پر لعنت کر رہا ہے، جس کی خبر اس حدیث کے اگلے طریق میں آ رہی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن ظالم تابعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ پھر سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ جو پہلے 10 اسلام لانے والوں میں شامل تھے اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بہنوئی بھی تھے، نے 9 افراد کے بارے میں جنتی ہونے کی گواہی دی اور فرمایا کہ میں اگر 10ویں شخص کی گواہی بھی دے دوں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، یعنی بالکل درست ہوگا۔ میں نے پوچھا کہ وہ 9 افراد کون کون سے ہیں؟ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ ہرا پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا تھا، اے ہرا پہاڑ تھم جا، تجھ پر اس وقت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صدیق یا شہید ہی تو موجود ہے۔ میں نے پھر پوچھا کہ وہ 9 افراد کون کون سے ہیں؟ سیدنا سعید بن زید نے فرمایا وہ 9 افراد یہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعید بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم کلہم اجمعین وسلام اللہ علیہم اجمعین۔ میں نے پھر پوچھا کہ اور 10واں شخص کون ہے؟ تو سیدنا سعید بن زید تھوڑی دیر عاجزی کے باعث خاموش رہے، پھر فرمایا وہ 10واں شخص میں ہوں۔ نوٹ: اسی حدیث سے ایک اور ملتی جلتی روایت سیدنا عبد الرحمن بن عوف سے جامع ترمذی میں حدیث نمبر 3747 نقل ہوئی ہے، لیکن اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے سیدنا ابو عبید بن جراح رضی اللہ عنہ کا نام آیا ہے۔ سنن نسائی الکبریٰ کی حدیث میں ہے، سیدنا عبداللہ بن ظالم تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ بن ابی سفیان کوفہ میں آئے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کچھ خطبہ مقرر کیے جو کہ سیدنا علی بن ابی طالب پر زبان درازی کر رہے تھے۔ چنانچہ سیدنا سعید بن زید نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اس ظالم شخص کو حضرت مغیرہ کو دیکھتے ہو کہ یہ ایک جنتی شخص سیدنا علی پر لعنت کرواتا ہے۔ پھر انہوں نے 9 افراد کے بارے میں گواہی دی کہ وہ جنتی ہے اور فرمایا اگر میں 10ویں شخص کے جنتی ہونے کی خبر دے دوں تو وہ بھی سچ ہوگا۔ میں نے پوچھا کہ وہ 9 افراد کون ہیں؟ سیدنا سعید بن زید نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ ہرا پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا تھا، اے ہرا پہاڑ تھم جا، تجھ پر اس وقت صرف نبی یا صدیق یا شہید ہی تو موجود ہے۔ میں نے پھر پوچھا کہ وہ 9 افراد کون کون سے ہیں؟ سیدنا سعید نے فرمایا وہ 9 افراد یہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم اجمعین۔ میں نے پوچھا کہ 10واں کون؟ سیدنا سعید بن زید تھوڑی دیر عاجزی میں خاموش رہے، پھر فرمایا میں ہوں۔ اسی طرح کی تمام روایت دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی منقول ہے۔ اسی طرح آگے یہ حدیث ہے کہ سنن ابی داؤد کی حدیث میں ہے کہ سیدنا ریاح بن حارث تابعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں
کہ میں فلاں شخص یعنی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، جن کا نام اسی حدیث کے آگے طریق میں آیا ہے کہ پاس کوفہ کی مسجد میں بیٹھا تھا اور اہل کوفہ بھی موجود تھے کہ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لائے تو فلاں شخص نے انہیں خوش آمدید کہا اور تخت پر اپنے پاؤں والی طرف پاس بٹھا لیا۔ اسی دوران وہاں ایک کوفی شخص آیا جس کا نام قیس بن علقمہ تھا۔ اس فلاں شخص نے اس کا بھی استقبال کیا۔ پھر اس قیس بن علقمہ نے مسلسل گالی گلوچ شروع کر دی۔ اس پر سیدنا سعید بن زید نے دریافت فرمایا، یہ شخص کسے گالیاں دیے جا رہا ہے؟ اس فلاں شخص نے کہا کہ سیدنا علی بن ابی طالب کو گالیاں دیے جا رہا ہے۔ سیدنا سعید بن زید نے افسوس سے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے سامنے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جاتی ہیں اور تم فلاں شخص اس جرم کو نہ تو برا سمجھ رہے ہو اور نہ ہی منع کرتے ہو، جبکہ اس کے برعکس میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا تھا، اور میں کوئی من گھڑت بات آپ کی طرف منسوب نہیں کروں گا کہ کل روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہونے پر مجھے خواب دہی بھگتنی پڑ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، طلحہ جنتی ہیں، زبیر جنتی ہیں، سعد بن ابی وقاص جنتی ہیں، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں رضی اللہ عنہم کلہم اجمعین۔ اور اگر میں چاہوں تو 10ویں خوش نصیب کا نام بھی بتا سکتا ہوں۔ پھر سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ عاجزی کے باعث خاموش ہو گئے تو لوگوں نے بااصرار پوچھا کہ وہ 10واں کون ہے؟ تو فرمایا وہ 10واں شخص سعید بن زید ہے۔ پھر فرمایا تم سب کان کھول کر سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کسی صحابی کا چہرہ غبار آلود ہونا تم میں سے کسی کے سارے عمر کے نیک اعمال کرنے سے بہتر ہے، خواہ اسے سیدنا نوح علیہ السلام جتنی عمر ہی کیوں نہ دے دی جائے۔ مسند احمد کی حدیث میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بڑی مسجد میں تھے اور ان کے پاس دائیں بائیں اہل کوفہ موجود تھے۔ اسی دوران ان کے پاس سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ صحابی تشریف لائے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے انہیں خوش آمدید کہا اور شاہی تخت پر اپنے پاؤں کی جانب اپنے پاس بٹھا لیا۔ پھر ایک کوفی شخص آیا اور اس نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کی طرف متوجہ ہو کر مسلسل گالیاں دینا شروع کر دی۔ سیدنا سعید بن زید نے پوچھا، اے مغیرہ، یہ کس کو گالیاں دے رہا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ سیدنا علی بن ابی طالب کو گالی دے رہا ہے۔ اس پر سیدنا سعید بن زید نے غصے میں آ کر فرمایا، اے مغیرہ بن شعبہ، اے مغیرہ بن شعبہ، اے مغیرہ بن شعبہ، 3 مرتبہ کہا۔ میں یہ کیا سن رہا ہوں کہ اصحاب رسول کو تمہارے پاس گالیاں دی جاتی ہیں اور تم اس جرم کو نہ تو برا سمجھ رہے ہو اور نہ ہی منع کرتے ہو، جبکہ اس کے برعکس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گواہی دیتا ہوں، وہ جو کچھ میرے کانوں نے سنا اور میرے دل نے محفوظ کر لیا، اور میں کوئی من گھڑت بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کروں گا کہ کل روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہونے پر مجھے جواب دہی بھگتنی پڑ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سیدنا ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، علی جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، سعد بن ابی وقاص جنتی ہے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے، رضی اللہ عنہم اجمعین وسلام اللہ علیہم اجمعین۔ دیکھیں اس حدیث میں کس طرح کہا جا رہا ہے کہ ان بڑے بڑے صحابہ کو گالیاں دی جاتی تھی، تاکہ اللہ کے نبی کا ارشاد، لا تسبوا اصحابی، میرے اصحاب کو برا بھلا مت کہو، یہ جمعہ کے خطبوں میں ہم سنتے ہیں، اور یہاں پر اصحاب رسول، داماد رسول، اور جس کا گھر نبی کے گھر کے سامنے ہوگا، جس کو ابو تراب کا لقب دیا گیا، جو حسنین کے والد ہو، فاطمہ کے شوہر ہو، حضور کے
چچا کے بیٹے ہوں، انہیں اتنی ساری نسبتوں کے باوجود گالی گلوچ کی جا رہی ہو۔ اور ایک اور حدیث بھی ہے، سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا بڑا بھاری گناہ ہے۔ اور ایک نوّا مسلمان بھی جنتی ہے اگر میں جنتی ہے اگر میں چاہوں تو اس کا نام بھی بتا سکتا ہوں۔ اس پر اہل مسجد نے باصرار اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، وہ نوّا شخص کون ہے؟ سیدنا سعید نے فرمایا، تم نے مجھے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم وہ نوّا مسلمان میں سیدنا سعید بن زید ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قسم ایسا شخص جس کا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں گرد آلود ہوا، اس کا یہ عمل تمہاری تمام عمر کی نیکیوں سے بہتر ہے، خواہ تمہیں سیدنا نوح جتنی عمر ہی کیوں نہ دی جائے۔ اس سے پتہ لگا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی کتنی ہی غلطیاں کیوں نہ ہو، وہ شیخ عبد القادر جیلانی سے اویس کرنی سے بڑے بڑے قطب ابدال سے ولیوں سے افضل ہے، کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے حضور کو اپنی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں دیکھا ہے، غزوات میں شرکت کی ہے۔ اسی لیے کوئی ولی اللہ کے نبی کے کسی چھوٹے سے چھوٹے صحابی کے درجے کے، حتیٰ کہ ان کے جہاد میں جانے والے گھوڑوں سے اٹھنے والے دھول کے بھی برابر نہیں ہے۔ سنن نسائی الکبریٰ کی حدیث میں کہ سیدنا عبداللہ بن ظالم تابعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مغیرہ نے خطبہ دیا اور اس میں سیدنا علی کو سب و شتم کا نشانہ بنایا، تو اس پر سیدنا سعید بن زید نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ بات سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے ہیرا پہاڑ تھم جا، تجھ پر اس وقت صرف نبی یا صدیق یا شہید ہی تو موجود ہے۔ اور اس وقت اس پہاڑ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان اور علی اور طلحہ اور زبیر اور سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف اور سعید بن زید رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین و سلام اللہ علیہم اجمعین تھے۔ سنن نسائی الکبریٰ کی حدیث میں کہ سیدنا عبداللہ بن ظالم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا سعید بن زید کے سامنے بیٹھا ہوا تھا تو فرمانے لگے، ہمارے یہ حکمران ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں پر لعنت کریں، اور بے شک ہم تو لعنت نہیں کریں گے بلکہ ہم تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کو دعا کریں گے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ بات سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ان قریب میرے بعد بہت سے فتنے رونما ہوں گے اور ایسے ہوگا۔ اسی دوران ایک شخص وہاں آیا اور سیدنا سعید سے عرض کی کہ مجھے تو سیدنا علی سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہے۔ اس پر سیدنا سعید بن زید نے اس سے فرمایا، تمہیں بشارت ہو کہ تم تو ایک جنتی انسان سے محبت کرتے ہو۔ پھر سیدنا سعید بن زید نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین تھے۔ اگر میں چاہوں تو 10ویں جنتی آدمی کا نام بھی بتا سکتا ہوں، یعنی وہ سیدنا سعید خود تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ہیرا پہاڑ تھم جا، تجھ پر نبی یا صدیق یا شہید موجود ہے۔ لیکن ایک بات آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ اسلام میں گالی کسی کو نہیں دینی ہے، لیکن اگر آپ کو کوئی برا بھلا کہے اتنا ہی برا بھلا آپ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اگر شروعات کسی دوسرے نے آپ نے مارا ہے، کسی دوسرے نے، آپ بھی اس کو اتنا ہی مار سکتے ہیں، بس اتنا، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر کسی نے آپ کی عزت پر حرف اٹھایا ہے، جتنا اس نے آپ کی عزت پر حرف اٹھایا ہے آپ بھی اتنا ہی اس کی عزت پر حرف اٹھا سکتے ہیں۔ کسی نے قصدن، ارادتن آپ کے ساتھ کوئی برا عمل کیا ہے، آپ اتنا ہی برا عمل اس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔
اب جبکہ وہ شخص اپنے برے عمل سے تائب ہو کر آپ لوگوں سے معافی کنایتاً الفاظ میں مانگ رہا ہو اور پھر بھی اس کی بے حرمتی کی جا رہی ہو، اس کو عریاں کیا جا رہا ہو، اس کو عزت کو پامال کیا جا رہا ہو، اس پر گالی گلوچ اور شتم ڈھایا جا رہا ہو، تو یہ ظلم ہے اور اسلام ظلم کی اجازت نہیں دیتا، اور ایسے شخصوں کا قیامت میں اللہ تعالی کے حضور فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری نشست رہ گئی ہے، وہ ہم بہت جلد آپ کے سامنے پیش کریں گے۔